بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ادھر کوئی دری شری نکال دو، رات ہم ادھر ہی گزار لیتے ہیں، شہر تو یہاں سے بہت دور ہوگا۔ جی ہاں، بہاول نگر یہاں سے 60 میل دور ہے۔ میں آپ کو ادھر ایک فولڈنگ بیڈ نکال دیتا ہوں، تمہاری مہربانی ہوگی بھائی، کچھ کھانے کو بھی دے سکتے ہو۔ جی ہاں، کچھ روٹیاں بچ گئی تھیں اور سالن بھی، میں وہ آپ کو لا دیتا ہوں، اور پانی اس کا بھی انتظام ہے، ہم بس پرسوں یا کل شام کو واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ ہمارے ہاتھ دھلا کر رات کا بچا کھچا کھانا کھلا چکا تو دائیں خیمے سے وہ ہمارے لیے فولڈنگ بیڈ نکال لایا اور دری بچھا کر اس نے ہمیں 2 چادریں دے دی، جنہیں اوڑھ کر ہم اطمینان سے سو سکتے تھے۔ خیموں کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خورشید نے ہمیں عمدہ قسم کے سگریٹ بھی اندر سے لا کر دے دیے تھے۔ ہم تو اتنے خوش ہو گئے جیسے ہم کسی 5 سٹار ہوٹل میں جا ٹھہرے تھے۔ یہ فنکار لوگ، یہ فلم ساز، اداکار، سازندے، کارندے بھی عجیب پاگل ہوتے ہیں، فن کی تلاش میں، حسن اور خوبصورتی کے تعاقب میں صحراؤں کی خاک چھان آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ازلی ابدی حقیقت کا سراغ نہیں پا سکتے، کوئی شاہکار تخلیق نہیں کر پاتے، مگر کوشش تو وہ کرتے ہی ہیں۔ یہ روپے کی محبت نہیں ہے جو انہیں صحرا جنگل جنگل لیے پھرتی ہے، فنانس کو تو یہی جلب زر ہی آگے بڑھاتی ہے، مگر وہ لوگ جو فن کو سمجھتے ہیں ان کے سامنے ایک کہیں زیادہ عرفہ و اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ اور میں خوش تھا کہ میں نے اس سناٹوں سے لبریز، ویراں، اداس اور افسردگی سے لتھڑی ہوئی رات کے پچھلے پہر الماس کا نام ایک مدر گیت کی طرح سنا تھا۔ اس نے فن کی جس معراج کو چھو لیا تھا، اس سے میں بہت متاثر تھا، اور وہ فن اس کی روح کی معراج تھا، جس کے آئینے میں اس کی روح فن میں ڈال کر باہر جھانکتی تھی تو شاید ستارے جنم لیتے تھے، اور الماس کی شہرت کا سبب اس کی روح کی یہی انوکھی اڑان تھی۔ خورشید نے ہمیں سگریٹ پیش کرنے کے بعد ہم سے لاہور کے بارے میں، ہمارے کام اور ہمارے مرتبے کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ اسے شک تھا کہ وہ کہیں صحرائی لٹیروں کو تو اپنے خیموں کے دروازے پر نہیں سلا رہا ہے، مگر آبی نے اپنی چرب زبانی سے کچھ اس طرح مطمئن کیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھا اس کی یہ محنت رائے گاں نہیں گئی۔ صحرا کی رات ٹھنڈی تھی اور پرسکون بھی، وہاں کسی مچھر مکھی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا چھن چھن کر جنت کے کسی لہلاتے گوشے سے نیند کے جھونکے چرا چرا کر زمین پر اتر رہی ہے۔ ہم اپنے ہتھیاروں کو اچھی طرح سنبھال کر بستر پر لیٹے تو کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں کھو گیا، مگر آبی آنکھیں کھولے لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے اتنے تنگ بستر پر میری موجودگی میں نیند نہیں آئے گی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی نازک مزاجی پر لعنت بھیجی اور بے سود ہو کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ آبی نے جان بوجھ کر مجھے جگا دیا ہے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ خورشید اس گھڑی اپنے سٹول پر موجود نہیں تھا۔ کیا بات ہے، مجھے کیوں جگا دیا ہے تم نے اتنی جلدی؟ ابے تو ساس کی کھاٹ پر نہیں لیٹا ہے پیارے، ان کے اٹھنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لے۔ خورشید کہہ رہا ہے کہ قریب ہی ایک تالاب ہے، وہاں چل کر نہا لیتے ہیں۔ ہاں یار، یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ تو پتہ نہیں کیا تاثر لیں گے ہم سے۔ یہ کہہ کر میں نے بستر چھوڑ دیا۔ ایک دری کے نیچے سے اپنے ہتھیار اٹھا کر ہم اسی وقت دائیں جانب چل دیے۔ خورشید ادھر ہی گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ ہم بھی وہاں آ جائیں۔ وہ صابن تولیہ ساتھ لے گیا ہے۔ ہم کوئی 3 فرلانگ دور نکلے تو ریتلی زمین ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک رکڑ پر چل رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ آگے پہنچ کر ہمیں ایک تالاب نظر آیا۔ خورشید اس کے کنارے کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ سلام پھیر کر بولا، آپ ادھر نہا لیں باجی، تازہ دم ہو جائیں گے۔ تالاب 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک حصہ حیوانوں کے لیے تھا اور دوسرا انسانوں کے لیے، اور وہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ 22-24 فٹ گہرا ہے۔ جب اس علاقے میں بارشیں برستی ہے تو ادھر ادھر سے بہہ کر آنے والا پانی اس تالاب میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اونٹوں اور خچروں پر لاد کر پانی گھروں کو لے جاتے ہیں۔
وہاں سے جب ہم نہا کر خیموں میں واپس پہنچے تو الماس کھلے ہوئے تازہ گلاب ایسی صورت سامنے کھڑی تھی، وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس وقت تک اسے خورشید نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی 2 قدم آگے بڑھ آئی، بولی ارے ہاشم صاحب آپ یہاں، آپ کیسے آ گئے؟ بس آپ کی کشش کھینچ لائی ہے میڈم، میں نے سنا تھا کہ آپ شوٹنگ پر آئی ہوئی ہیں، میں بھی شکار کے بہانے ادھر آ گیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کس وقت آئے تھے آپ یہاں؟ ہم رات کے 2 بجے یہاں پہنچے تھے، بس ایسے ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گاڑی کی خرابی اور پھر اونٹ کی بیماری کے بارے میں اسے جھوٹی سچی ایک کہانی گڑھ کر سنا دی۔ وہ خیمے کے سامنے بچھے ہمارے بستر پر بیٹھ گئی، بولی مجھے رات ہی یہ خورشید جگا دیتا تو میں آپ کے لیے تازہ کھانا بنوا دیتی، انتظام ہم پورا کر کے یہاں آئے ہیں۔ پھر وہ بولی یہ صحرا کی صبح کتنی حسین اور خوابناک ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا میڈم، مگر اس کو محسوس کرنے کے لیے شاعر کا دل چاہیے۔ آبی نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ الماس کی شخصیت نے اس پر بہت ہی گہرا اثر کیا تھا۔ جی ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بولی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، ان سے تعارف نہیں کرایا آپ نے؟ یہ اسلم آبی ہیں میرے دوست، یہ بھی شاعر ہیں، آبی تخلص کرتے ہیں، علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر آبی صاحب، ابھی سورج نکلنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ ذرا سیر کر لی جائے؟ میں بھی یہی کہنے کو تھا میڈم، اس سے اچھی تجویز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آبی نے پھر ایسی بات کی جس کا الماس کے ذہن پر کچھ تاثر مرتب نہیں ہوا۔ وہ ہمارے ساتھ چلتی ہوئی تالاب کی سمت نکلی۔ آبی اس کے بائیں ہاتھ تھا اور میں دائیں ہاتھ۔ یہ پتھریلی زمین مجھے پسند نہیں ہے ہاشم صاحب، اس نرم ریشمی ریت پر چلتے ہیں۔ آبی نے اس موقع پر ہاتھ مار دیا، چہہ کر بولا یہ دن کے وقت جہنم بن جاتی ہے، اس کا حال بالکل عورت ایسا ہے۔ الماس رک گئی، اس نے پہلی بار آنکھیں جھپک جھپک کر یوں دیکھا جیسے وہ اس کی تصویر ذہن میں محفوظ کر رہی ہو۔ عورتوں کے بارے میں آپ کے اس بیش بہا علم پر مجھے حیرت ہے۔ آبی ہنس دیا، بولا یہ میرا احساس ہے، اپنا احساس، تجربہ نہیں۔ الماس نے گویا اسے گردن سے پکڑ لیا۔ نہیں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہوں گا کہ آپ کو دیکھ کر ہی یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اب اس وقت الماس اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ آبی سٹپٹا سا گیا، بولا ابھی تو دن نہیں نکلا، یہ احساس میرے دل میں ایک بار آپ کے لاہور کے شاہ نور اسٹوڈیو میں دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ الماس ہنس دی، بولی شاید میرے بھی اس وقت 12 بج رہے تھے۔ نہیں، بس آپ کو دیکھ کر لوگ آپ ہی آپ مرغ کی طرح سکڑ سمٹ کر مؤدب ہو جاتے تھے۔ اس وقت میں نے یہی محسوس کیا کہ آپ کے دن اگرچہ ایسے ہیں مگر راتیں ایسی نہیں ہوں گی۔ آبی نے الماس کو اپنے صحن میں کھینچ لیا تھا۔ آپ کی باتیں خوبصورت بھی ہیں اور مزیدار بھی۔ ہر مزیدار چیز خوبصورت ہوتی ہے مگر ہر خوبصورت چیز مزیدار یا مفید نہیں ہوتی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مور بہت خوبصورت پرندہ ہے، سوسن کے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی افادیت نہیں۔ خوبصورت ترین چیزیں سب سے زیادہ بے مصرف ہوتی ہیں۔ آبی صاحب، الماس کی اس پرمغز بات نے مجھے حیران کر دیا۔ آبی بھی لاجواب سا ہو گیا، وہ یوں الماس کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس کے سر پر پاؤں رکھ دے گا۔ بولا مجھے آپ کی شخصیت کے اس پہلو کا علم نہیں تھا میڈم، میں نے حسین عورتوں کو بالعموم بے مغز ہی پایا ہے مگر آپ ذہانت اور حاضر جوابی میں خزراں سے بھی بڑی ہوئی ہیں، خدا آپ کو نظر بد سے بچائے۔ جالے نے ہر شے کو اس گڑی روشنی سے نواز دیا تھا اور میں خوش تھا کہ آبی نے اس حسین و جمیل عورت کی صبح کو اور زیادہ برد بخش بنا دیا تھا۔ ایک اچھا بول، تعریف و توصیف کا ایک جملہ ماحول کو یوں اجال دیتا ہے کہ آپ زندگی بھر اس لمحے کی چمک و دمک کو نہیں بھول سکتے۔ آبی نے ایک ہی جست میں الماس کی شخصیت کے گرد بنی اونچی فصیل میں کئی جگہ شگاف ڈال دیے تھے اور اب وہ اس کے حجلہ محسوسات کی سمت بڑھ رہا تھا۔ سورج کے طلوع کی رفتار کا ہم صحیح
اندازہ نہ کر سکے تھے۔ ابھی ہم تالاب سے ادھر ہی تھے کہ صحرا کا منظر بدل گیا۔ ہر شے سورج کے اجالے میں نہا گئی، یوں لگتا تھا جیسے الماس اس سورج کی کرن بن کر زمین پر اتر آئی ہے۔ وہ گلابی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی اور اس کے بلاؤز کا رنگ بھی گلابی ہی تھا۔ ناخنوں پر لگی کیوٹیکس بھی ویسی ہی تھی اور جس انداز سے اپنے وجود کو اس نے لباس کے اندر بے لباس کر رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ الماس بس آنکھوں میں کھبی چلی آتی تھی۔ اس کی شخصیت کا سحر اس کی بڑی بڑی صاف شفاف آنکھوں اور گلاب کی پتیوں ایسے ہونٹوں میں ہی پنہا نہیں تھا، بلکہ وہ ساری کی ساری نور کے سانچے میں ڈلی نظر آتی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اونچی محبت پر اپنا آپ بیچ دیتی ہے۔ کسی بھی عورت میں اتنی ساری مشہور کن قوت خود کو کسی بھی اونچی سے اونچی قیمت پر بیچ دینے کے بعد باقی نہیں رہتی، مگر وہ اتنی ساری سحر خیز شخصیت کو یوں یکجا کیے بیٹھی تھی کہ یہ کسی اخلاق باختہ عورت کا کمال تو نہیں تھا۔ سورج نکلا تو وہ پلٹ کر خیموں کی طرف چل دی۔ ابھی بولا، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ خوبصورت ترین چیزیں سب سے زیادہ بے مصرف ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ الماس نے ایک بار پھر وہ اپنی مشہور کن آنکھیں اس کے چہرے پر جما دی، بولی، مبارک ہو، آپ کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے آبی صاحب۔ میرا مصرف تو لوگوں نے تلاش کر لیا ہے، بس ثابت ہوا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ جی نہیں، ویسے ہر عورت یہی سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے مخاطب مرد کو مشہور کر لیا ہے۔ اس کے تحت الشعور میں یہ بات ہمہ وقت موجود رہتی ہے کہ میری قوت رعنائی کی فتوحات جاری ہیں۔ آئینہ دیکھ کر وہ خود سے یہی سوال کرتی ہے کہ کیا میں حسین ہوں؟ جیسے ہر تھانے کی ڈیوٹی میں لگے قائد آدم آئینے پر لکھا ہوتا ہے، کیا میں قابل عزت ہوں؟ اس میں سپاہی جھانکتا ہی اس لیے ہے۔ پھر وہ اپنی مونچھوں کو مروڑا دے کر تھانے سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے لقمہ دیا۔ الماس بے اختیار ہنس دی، بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج صبح میری ملاقات آپ ایسے دلچسپ لوگوں سے ہو جائے گی۔ اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی اور میں عمدن اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس کی فسوں ساز چال پر واری صدقے جا رہا تھا۔ خیموں کے سامنے دو آدمی کندھوں پر تولیے رکھے اپنے دانتوں پر برش پھیر رہے تھے۔ الماس نے بڑے ہنکارتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ واٹ اے ڈرٹی سین۔ میں نے کتنی بار کہا ہے سلیم صاحب کہ یہ ابکائی پردے میں کیا کریں، یوں سب کے سامنے غلاظت بکھیرنے سے آپ کو کیا مزہ ملتا ہے؟ آپ ہیروئن ہیں اس فلم کی، مس الماس۔ میری استانی ہوتی تو ایک بات بھی تھی۔ سلیم صاحب نے کہا، وہ خاصا شریرے بدن کا گورا چٹا جوان تھا، مگر میں سمجھا کہ الماس اس سے قطعاً متاثر نہیں تھی۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور میرا یہی تاثر تھا کہ وہ الماس ایسی عورت کے سامنے بالکل ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ الماس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھے خیمے میں داخل ہوئی اور بولی، اندر آ جائیں ہاشم صاحب، آپ بھی آبی صاحب پلیز۔ ہم خیمے کے اندر داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بڑے اتفاق سے سرخ رنگ کے قالین پر بٹھا دیا، جس کے کناروں پر خوبصورت گاؤ تکیے بڑے سلیقے سے رکھے تھے۔ خیمہ خاصا کھلا تھا اور وہاں دو نوجوان لڑکیاں خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ ابھی تک بے سدھ پڑی تھیں۔ ایک بوڑھا سا آدمی خیمے کے دروازے پر آ ٹھہرا، بولا، چائے لے آؤں میڈم؟ ہاں لے آؤ، میرے ساتھ دو مہمان بھی ہیں، تم اب اٹھ جاؤ بھائی۔ روبی اینڈ کمپنی، بس 8 بجے تک تیار ہو جاؤ، ہمیں آج کام مکمل کر لینا ہے۔ شوٹنگ کے لیے کدھر جائیں گی آپ؟ ہئی صاحب نے کوئی جگہ تجویز کی ہے، ہم جیپوں پر وہاں جائیں گے، آپ چلنا چاہیں تو چلیں۔ نہیں، ہم ادھر آپ کے خیمے میں آرام کریں گے، کئی دنوں سے ہم ادھر خوار ہو رہے ہیں، پھر آج شام آپ کے ساتھ ہی لاہور چلے جائیں گے۔ میں نے الماس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی، یہ سین بھی کوئی ایسے دلچسپ نہیں ہیں، میں پسینے میں نہا جاؤں گی، تپتی ریت پر میرے کباب بنیں گے۔ اور آپ سنائیں وہ ماجدہ کہاں ہے؟ مجھے بہت دنوں سے نہیں ملی ہے وہ۔ آپ آج اپنا کام ختم کر لیں تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے آج کل اور مجھے امید ہے آپ اس کی مشکل دور کر سکتی ہیں۔ ہاں مجھے ضرور بتائیے گا، وہ میری بہت پکی اور سچی سہیلی ہے ہاشم صاحب، جیسے یہ آبی صاحب آپ کے لیے ہیں۔ جی
جی شکریہ، مجھے ان کی سہیلی تو نہ بنائیں، اگر میں ان کی کلائی پکڑ لوں تو ان کے بابا جان بھی نہیں چھڑا سکتے۔ آپ سے میں مل چکا ہوں آبی صاحب، خدا آپ کی حسرتیں پوری کرے، یہ آپ کے سامنے ایسے ہی اونچا بول رہے ہیں میڈم، خیر آپ خود سمجھدار ہیں، سورج کو چراغ دکھانے سے فائدہ۔ آبی نے دونوں طرف اپنی تلوار چلائی، الماس مسکرا کر رہ گئی، دوسری لڑکیاں اس اثنا میں اٹھ کر جلد ہی باہر نکل گئیں۔ خیمے کا ماحول آسودہ اور پرسکون تھا، آرام کی ساری ہی چیزیں میسر تھیں، یہاں تک کہ تیل سے چلنے والا ٹیبل فین بھی۔ چائے بڑی ہی پرتکلف تھی، ان لوگوں نے جنگل میں منگل رچا رکھا تھا۔ الماس نے شوٹنگ کے لیے صحرا کی طرف جانے سے پہلے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور مختلف اداکاروں سے ہمارا تعارف کروایا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ ان کی سرد مہری نے الماس کو بھی چونکا دیا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ صحرا کی طرف جانے سے پہلے وہ آبی سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے افسوس ہے، ان لوگوں کا رویہ بڑا ہی روکھا سا ہے، آپ کو یہ بن بلائے مہمان سمجھتے ہیں، آپ بہرحال یہاں آرام کریں، ہم سہ پیر تک لوٹ آئیں گے۔ ان کی ذہنیت کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں میڈم، آپ کی نوازش ہے کہ آپ توجہ فرماتی ہیں، اگر آپ مجھے میڈم نہ کہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میری عزت بڑھاتی ہیں، مگر آپ کا احترام ہم پر لازم ہے میڈم۔ وہ انجیل کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، اپنے ہمسائے سے محبت کرو مگر درمیان میں جنگلہ مت توڑو، اور آپ فقرے کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہیں کہ دوسرے حصے پر؟ الماس نے آبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دونوں پر آسمانی صحیفوں پر میرا ایمان بہت پختہ ہے، آبی نے کہا۔ الماس ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ دو جیپوں میں لاد کر صحرا کی طرف کوچ کر گئے۔ خیموں میں وہ اپنے پیچھے خورشید کو نگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ ایک جوان لڑکی صابرہ اور ایک ادھیڑ عمر عورت کریم بی بی صفائی ستھرائی اور باورچی خانے کے کام کے لیے وہاں موجود تھیں۔ الماس ان سے کہہ کر گئی تھی کہ ہمارے کپڑے دھو ڈالیں۔ صابرہ نے ہم سے کپڑے لے لیے اور ہمارے پہننے کے لیے وہ دو صاف ستھرے تہمد اور دو ململ کے کرتے ہمیں دے گئیں۔ وہ دن ہم نے الماس کے خیمے میں عمدہ قسم کے سگریٹ پھونکنے کے بعد سو کر گزارا۔ کریم بی بی نے ہمیں 2 بجے کھانا کھلا دیا تو ہم پھر لمبی تان کر سو گئے۔ الماس کا فلم یونٹ شام کو 6 بجے واپس آیا، وہ سب بے حد تھکے ماندے نظر آ رہے تھے۔ مرد تو نہانے کے لیے ادھر ڈاہر پر چلے گئے، الماس اور دوسری لڑکیاں نام آلود تولیوں سے غسل کر کے باہر آ گئیں۔ اتنا پانی وہاں دستیاب بھی نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ نہا سکتی۔ وہ لوگ اس روز اپنا صحرا کی شوٹنگ کا کام ختم کر آئے تھے اور اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اگلی صبح ناشتہ کر کے وہاں سے چل دیں گے۔ الماس اپنا کام سے بے حد مطمئن تھی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو وہ امریکن سگریٹ ہمارے سامنے رکھ کر بولی، میری یہ فلم یادگار ثابت ہوگی، سلیم نے بھی اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا ہے، اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ تو ہم میں بھی بہت ہے، بس ایک ذرا آپ جیسی شریک حیا، میرا مطلب ہے کہ شریک کار کی ضرورت ہے۔ آبی نے الماس کو ہر قدم پر اپنی تعریف و توصیف کا ایک مہکتا ہوا پھول پیش کرنے کی ٹھان رکھی تھی، اور حیرت مجھے یہ تھی کہ الماس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ آپ اپنی زمینیں بیچ کر فلم سازی شروع کر دیں، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر خود ہی بن جائیں گے۔ آبی صاحب کوئی ہیروئن بھی آپ مار ہی لیں گے۔ آبی کچھ خفیف سا ہو گیا۔ الماس کو وہ بس یوں ہی سی عورت سمجھا تھا جسے وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لینے کی امید رکھتا تھا، مگر ذہنی طور پر اتنی بالغ عورت تھی کہ اس پر فتح پانے کے لیے ذہنی لحاظ سے ایک بڑے ہی قوی تر مرد کی ضرورت تھی۔ ہم گئی رات تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 11 بج گئے۔ میں اور آبی اسے شب بخیر کہہ کر خیموں کے باہر بچھے فولڈنگ پلنگ پر جا لیٹے۔ صحرا کی ہوا ٹھنڈی بھی تھی اور خنک بھی، ہمیں جلد ہی نیند آ گئی۔ خورشید رائفل لوڈ کر کے کچھ فاصلے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ نیند تو ہماری بہت گہری تھی، مگر اس کا شیشہ اچانک میرے سر میں ٹوٹ گیا۔ میرے ارد گرد عجیب سا بے ہنگم شور مچ رہا تھا۔ میں نے آبی کو جھنجھوڑ کر جگا دیا، مگر ابھی میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں، کوئی ہم پر اندھا دھند لاٹھی برسا رہا تھا۔ میں تڑپ کر بستر سے گرا اور اس آدمی کی دونوں ٹانگوں کو جکڑ کر میں نے اسے نیچے گرا لیا۔ اس نے بندوق کے دستے سے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے نیچے گراتے ہی میں نے اسے بندوق چھیننا چاہی، مگر وہ کوئی بہت ہی گرانڈیل آدمی تھا۔ اس نے پشت کے بل لیٹ کر اپنے پاؤں میرے پیٹ میں دے کر مجھے الٹانا چاہا تو میں نے بندوق
چھوڑ کر اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر دبا دی۔ وہ لمحوں میں جھول گیا۔ ایک نالی بندوق دستے پر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر آبی کی طرف دیکھا۔ وہ حملہ آور کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اس کی شہرک کاٹ چکا تھا۔ ایک بھیانک آواز اس مردود کے گلے سے نکلی تو آبی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ خیموں میں ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ فلم یونٹ کے مرد جس خیمے میں سوئے تھے وہ الٹ چکا تھا اور 3 آدمیوں نے ان لوگوں کو سوتے میں مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ وہ ان پر اب بھی بندوقوں کے دستے مار رہے تھے کہ آبی نے ایک پستول میرے ہاتھ میں دے کر اپنی رائفل کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ 3 گولیاں تڑ تڑ اس کی رائفل سے نکلی اور وہ تینوں آدمی پاگل کتوں کی طرح اچھل اچھل کر گرے۔ کچھ فاصلے سے اچانک 2 عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ ان کو 4 آدمی گھسیٹ کر جیپ کی طرف لے جا رہے تھے جس کا انجن چل رہا تھا۔ ایک چیخ بلا شبہ الماس کی تھی۔ میں تڑپ کر ادھر بڑھا تو ایک دم کئی گولیاں ہماری سمت زوں زوں کرتی آئیں۔ ہم دونوں نیچے لیٹ گئے۔ رائفل آبی کے ہاتھ میں تھی اور ہم پر گولیاں جیپ کی سمت سے برسائی گئی تھی۔ جو ہی ہم ریت پر گرے جیپ نے زکند بھری اور وہ چیختی چلاتی عورتوں کو لے کر تالاب کی طرف بڑھ گئی۔ الماس کی جیپ دوسری طرف کھڑی تھی۔ اٹھ آبی، وہ تو الماس کو لے گئے، چل، میں نے جیپ کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد ہم اس لینڈ روور میں بیٹھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرنے لگے۔ صورتحال بہت ہی الجھی ہوئی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حملہ آور کون ہے۔ ان کے 2 آدمی پیچھے رہ گئے۔ 4 کو آبی نے مار دیا تھا اور ایک کو میں نے بے ہوش کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک بات البتہ ظاہر تھی کہ وہ سب کے سب ایک ہی جیپ میں سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اچانک ہی خیموں میں موجود لوگوں کو بے بس کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خورشید سمیت 11 آدمیوں کو ادموا کر گئے تھے۔ ہم پر انہوں نے شاید سب سے آخر میں ہاتھ ڈالا تھا، کیونکہ اگر ہماری آنکھ پہلے کھل جاتی تو وہاں شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ میری پسلی میں جو بندوق کا دستہ لگا تھا کام دکھا گیا تھا۔ مجھے بائیں طرف شدید درد محسوس ہو رہا تھا، چوٹ گہری لگ گئی تھی۔ ابھی نے جیپ کو ان کے پیچھے پوری رفتار سے دوڑایا تو وہ لوگ خبردار ہو گئے۔ وہ تالاب کے پاس سے گزر کر دائیں جانب مڑے اور اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے لپکے، مگر اس طرح کہ آبی ٹیلے کے پاس سے گزرنے کے بجائے جیپ کو تالاب کے مشرقی کنارے پر دوڑا کر ٹیلے سے آگے نکل گیا۔ وہ لوگ شاید ہمارے ہی منتظر تھے۔ جو ہی ہماری جیپ انہیں نظر آئی انہوں نے ہم پر گولی چلا دی۔ آبی نے جیپ کی ونڈ سکرین کو بچانے کے لیے جیپ کا رخ دوسری طرف پھیرا اور کوئی 100 قدم آگے جا کر ہم دونوں اس میں سے کود کر نیچے اتر گئے۔ گولیاں ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھیں۔ وہ لوگ ٹیلے کی اوٹ میں تھے اور اندازہ ہمارا یہ تھا کہ ہم پر 2 بندوقوں سے فائر ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کے پاس رائفل تھی اور دوسرے کے پاس 2 نالی دھماکے مختلف قسم کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے ریت میں دھنس کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آبی کے پاس خدا کا شکر ہے کافی گولیاں تھیں۔ اس نے گلے میں سے پیٹی اتار کر مجھے دے دی۔ اس کے اپنے چیمبر میں ابھی 8 گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ مخالف سمت سے ایک گولی اور سنسناتی ہوئی ہمارے اوپر سے گزری تو آبی نے اس کے شعلے کو تاک کر گولی چلا دی۔ کوئی آدمی ٹیلے پر کئی فٹ اوپر اچھل کر نیچے لڑک گیا۔ آبی کا نشانہ کام کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے گولیاں ہم پر برسائی گئیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف رینگنے لگے تھے۔ اچانک ٹیلے کی کمر پر ہمیں ایک آدمی کا حوالہ سا نظر آیا۔ آبی نے یہ موٹی سی گالی دے کر اس پر گولی چلا دی، مگر وہ ضائع چلی گئی اور پھر ہمیں وہ آدمی تیزی سے بھاگتا نظر آیا۔ وہ اپنی جیپ کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے آبی کے ہاتھ سے رائفل جھپٹ لی۔ وہ آدمی اچھل کر جیپ میں بیٹھا تو اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے اس جیپ کو روکنے کے لیے اس کے ٹائروں کو تاک کر 2 گولیاں چلائیں۔ 2 دھماکے ہوئے، جیپ کے ٹائر پھٹ گئے تھے۔ وہ کوئی 20 قدم تک لڑکھڑاتی ہوئی چلی اور پھر اس کے پچھلے حصے میں سے ہم پر گولیاں چلنے لگیں۔ ہم پھر ریت میں دھنس کر لیٹ گئے۔ صحرا چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جیپ کے پچھلے حصے پر گولی چلاؤں، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تھا۔ الماس وہیں تھی اور اس کی وہ ایکسٹرا لڑکیاں بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں نے ان تینوں کو بے بس کر دیا تھا، مگر جب ایک بار مجھے اس آدمی کا پردے کے باہر نکلا ہوا سر نظر آیا جو اس نے رائفل کے دستے پر جما رکھا تھا، تو میں نے اللہ کا نام لے کر ایک گولی اس کی طرف بھی ارسال کر ہی دی۔
اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زخمی کتے کی طرح چیخ کر اپنی رائفل سمیت جیپ میں سے باہر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی 3 آدمی جیپ میں سے چھلانگیں لگا کر اس کی اوٹ میں جا چھپے۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے ٹیلے تک جا پہنچے۔ اب ہم نسبتاً اونچی جگہ پر لیٹے تھے، مگر یوں کہ اگر کوئی سامنے سے گولی چلاتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ ابھی نے کہا، رائفل لوڈ کر لو۔ میں نے چیمبر نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے بڑی تیزی سے گولیاں چیمبر میں بھریں اور رائفل میرے ہاتھ سے لے کر اس کو پھر سے لوڈ کر دیا۔ بولا، میرا خیال ہے کہ ان کا سودا بک گیا ہے، لگتا تو یہی ہے۔ یہ پستول لے کر تو ٹیلے کے اس طرف جا کر دیکھ، وہ لوگ جیپ کے اگلے حصے میں کھڑے ہوں گے۔ ابھی نے پستول مجھ سے لے لیا اور پھر ٹیلے کی پشت پر سے گھوم کر دوسری طرف سے جا نکلا۔ پھر اس کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار وہ تو بھاگ نکلے، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو دوڑ کر جیپ کے پاس جا پہنچا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں الماس گٹھڑی سی بنی ہوئی تھی، یوں کہ اس کے ہاتھ پیر ایک مضبوط رسی سے اس کے زانوں میں گزار کر باندھے گئے تھے اور منہ پر کپڑا تھا۔ 2 لڑکیاں اور بھی اس کے ساتھ پڑی تھیں، اوندھی ترچھی، وہ بھی اسی طرح باندھ کر ڈال دی گئی تھی۔ جیپ میں کوئی مرد باقی نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے الماس کو باہوں میں بھر کر جیپ سے نیچے اتارنے لگا۔ ابھی سامنے آ ٹھہرا تھا۔ اس نے تیزی سے الماس کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے ریت پر ڈال کر اس کے جکٹ بند کھولنے لگا۔ میں نے اس عرصے میں دونوں لڑکیوں کی رسیاں کھول دیں۔ وہ جب جیپ سے اتری تو بری طرح سسک رہی تھیں اور الماس کا یہ حال تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں میڈم، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ہم نے ان کے بہت سے آدمی مار دیے۔ ان کو دیکھ کر بتائیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ بہاولپور کے ایک رئیس کے گنڈے ہیں، اس کا نام غریب نواز ہے۔ خان؟ غریب نواز خان؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ اس آدمی نے ایک دفعہ میرے سامنے بینک میں 18 لاکھ روپے جمع کروائے تھے، اس بینک میں جہاں میں کبھی کام کیا کرتا تھا۔ مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہاولپور کا بہت بڑا رئیس ہے۔ ہاں وہی۔ اس نے 3 دن پہلے مجھے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ گنڈے اسی نے بھیجے تھے۔ مگر وہ کیا چاہتا تھا آپ سے؟ آبی نے الماس کی ساڑی کے پلو سے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ اس مصیبت کی گھڑی سے فائدہ اٹھا کر اس کی لمبی لمبی ریشمی زلفوں کی ابتری پر بھی قابو پا رہا تھا۔ آبی اب اس کی ساڑی کو پٹخ پٹخ کر اس کی ریت جھاڑ رہا تھا۔ وہ پاؤں سے بھی ننگی تھی اور سر سے بھی۔ وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ لاہور میں بھی وہ 6-7 مرتبہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ خبیث، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا۔ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے، اس کا بس نہیں چلا تو اب اس نے دہشت گردی شروع کر دی۔ تو یہ بات ہے۔ کوئی بات نہیں میڈم، آپ کو بھی اس کے خلاف موقع ملے گا، ہم اس کی ماں بہن اٹھا لائیں گے۔ آپ اٹھیں تو صحیح، اٹھیں، ہمت سے کام لیں۔ آبی نے بڑے ہی گمبھیر لہجے میں کہا، یوں جیسے ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہو۔ چلے میں آپ کو جیپ تک لے چلتا ہوں، آپ سے تو چلنا بھی ممکن نہ ہوگا، اتنی تو نڈال ہو گئی ہیں آپ۔ آ جاؤ لڑکیوں، تم بھی آ جاؤ، میں ان میں سے ایک ایک کا خون پی لوں گا۔ وہ بڑا ہی غضبناک ہو رہا تھا۔ الماس کو اس نے یوں بازوؤں میں اٹھا لیا تھا جیسے وہ کوئی 6 برس کی بچی ہو۔ میں ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ اس جیپ کی طرف بڑھنے لگا جو ہم تالاب کے کنارے چھوڑ آئے تھے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ جیپ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اوئے بیڑا غرق یار، وہ جیپ کہاں چلی گئی؟ آبی نے الماس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہوئے کہا، وہی لے گئے ہوں گے، وہ تمہارے رشتہ دار جو اس پنکچر جیپ میں سے نکل بھاگے تھے۔ میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار، اب کیا ہوگا؟ اچانک ہمیں خیموں کی طرف سے کسی موٹر کی آواز سنائی دی۔ خیمے وہاں سے خاصے فاصلے پر تھے۔ ہم تیزی سے ادھر لپکے، مگر وہ عورتیں بھی ننگے پاؤں تھیں ہماری طرح۔ ان کے لیے اس رکڑ زمین پر چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ ان کو تو ساتھ لے کر آؤ آبی صاحب، میں پتہ کرتا ہوں وہ موٹر کس کی تھی۔ یہ کہہ کر میں پوری رفتار سے خیموں کی طرف دوڑا، مگر وہاں پہنچ کر میرا مغز الٹنے لگا۔ فلم یونٹ کے پروڈیوسر ڈائریکٹر عبدالحی صاحب شدید زخمی تھے، ان کے سر میں چوٹ لگی تھی۔ یہی حال دونوں کیمرہ مینوں کا تھا اور ہیرو سلیم تو ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے سر میں انہوں نے بندوق کا دستہ جو مارا تھا وہ کچھ زیادہ ہی گہرا اثر دکھا
بھاگ گیا تھا۔ خورشید البتہ ہوش میں تھا۔ صابرہ اور کریم بی بی ایک طرف بیٹھی ان ڈاکوؤں کو بد دعائیں دے رہی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب آدمیوں کی لاشیں وہاں سے غائب تھیں جنہیں آبی نے مار ڈالا تھا، اور جن میں سے ایک کو میں بے ہوش کر گیا تھا۔ یہ کیا ہوا خورشید؟ وہ تمہاری جیپ کہاں گئی؟ وہ تو میاں جی ڈاکو لے گئے، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں اس میں بھر کر ابھی بھاگے ہیں، اور تم دنیا پی کر بیٹھے تھے یہاں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے چاچے آ گئے ہیں۔ میاں جی بس تھاڑ کر کے ایک ساٹ پیچھے سے کسی نے میری کن پٹی پر ماری اور میں الٹ گیا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔